بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہنا۔ نماز کی صف میں ہر کوئی برابر ہے، وہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ ہی باورچی، نہ چپڑاسی اور نہ ہی انجینئر۔ اللہ کی نظر میں کوئی کسی سے بہتر ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ آج کل اس فتنہ کے دور میں جب ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈپریشن سے جوجھ رہا ہے، تو ہم کیسے نماز میں ریگولر ہو سکتے ہیں؟ جب ہم خود سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے ہم نے 5 وقت کی نمازیں پوری کرنی ہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے ترجمہ پہ غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس آیت پہ آج ہم غور کرتے ہیں، یعنی آپ کے اور میرے بس میں نہیں کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں اور ایک دم سے ہم نیکوکار بن جائیں۔ یہ طاقت اور یہ توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ نماز دین کا ستون ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی ہے، بدلی جا سکتی ہے، مگر نماز کی اہمیت اور اس کا لازم ہونا بدلا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی کام ہو اس کا وقت بدلا جا سکتا ہے، مگر کسی بھی کام کے لیے نماز کا وقت بدلا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہو کہ آج بہت نیند آئی ہے تو جب سو کے اٹھوں گا تو اب نماز پڑھ لوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی میں سفر میں ہوں، کل نماز پڑھ لوں گا۔ کچھ بھی وجہ ہو، آپ بیمار ہوں، تھکے ہوئے ہوں، سردی ہو یا گرمی، نماز کسی صورت نہ آپ کو لیٹ کرنی ہے اور نہ ہی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ستون نہ ہو تو ایک عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر کے سارے سامان کو بدل سکتے ہیں، ان کی جگہ چینج کر سکتے ہیں، اپنا صوفہ، بیڈ، ان کی لوکیشن، ان کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں، مگر کیا آپ اپنے گھر کے ستونوں کو بھی ہٹا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ۔ جس طرح ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے تھک جاتے ہیں، ہمارے اعصاب، ہمارا دماغ تھک جاتا ہے، ایسے ہی ہمارا دل بھی تھک جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہم اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھتاوا اور غم بھی ہمارا دل بوجھل کر دیتے ہیں۔ خواہ وجہ کوئی بھی ہو، ان سب کا حل صرف اور صرف نماز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز چھوڑنا اتنا سخت گناہ ہے کہ آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر نماز چھوڑ دے تو اس نے کفر کیا ہے۔ کفر کا لفظ کسی اور گناہ کے لیے نہیں کہا گیا، نماز نہ پڑھنے والے انسان کے لیے کہا گیا ہے۔ جو شخص نماز کو اہمیت نہیں دیتا وہ بھوکا اور پیاسا مرتا ہے، چاہے اسے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ نماز نہ پڑھنے والے کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو سکون کی نیند نہیں آتی، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ جس طرح کوئی شخص سر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح نماز پڑھے بغیر وہ ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے والے کو دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور وہ موت کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی قبر میں روشنی اور ٹھنڈک ہوتی ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔